بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اس وقت ہم صوبہ گجرات کے ایک اہم علاقے بھروچ کے ایک قصبہ آمود میں واقع دارالعلوم ہدایت الاسلام میں موجود ہیں، اور یہاں پر الحمدللہ المعہد الاسلامی العربی ہند و نیپال کا ہندوستان کا 11واں کورس الحمدللہ بہت ہی خیر و خوبی کے ساتھ جاری ہے، اور بحسن خوبی اس کی تمام کارروائیاں اور تمام کام اپنے اختتام تک پہنچ رہے ہیں۔ الحمدللہ المعہد الاسلامی العربی ہندوستان کا وہ ادارہ ہے جو آج سے تقریباً 10 سال قبل اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اس کی بنیاد کا جو اساسی مقصد تھا، بنیادی مقصد تھا، وہ یہی تھا کہ عربی زبان کی خدمت و حفاظت کی جائے اور اس کی نشر و اشاعت کا کام کیا جائے، اور الحمدللہ یہ ادارہ اپنے اس مقصد میں بہت حد تک کامیاب ہے، اور اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے جو یہاں پر اس ادارے میں حضرت مولانا مفتی سلیمان صاحب دامت برکاتہم کی زیر سرپرستی اس کورس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس کورس کا آغاز رمضان سے تقریباً 10 دن قبل 20 شعبان سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور اس وقت اس کورس میں شرکت کے لیے ہند و بیرون ہند کے تقریباً 50 مدارس کے 150 پونے 200 طلباء یہاں پر موجود ہیں، جو ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ عربی زبان کے سیکھنے سکھانے اور اس میں مہارت حاصل کرنے کے کام میں مشغول ہیں۔ یہ کورس انشاءاللہ عز و جل 18 رمضان المبارک 1445 ہجری مطابق 28 مارچ 2024 عیسوی تک جاری رہے گا۔ رمضان سے قبل اس کورس کا نظام کچھ اس طرح ہوا کرتا تھا کہ نماز فجر کے بعد تھوڑی دیر تلاوت ہوتی تھی، اور پھر اس کے فوراً بعد طلباء مدرسے کے احاطے میں حوار و مناقشے کے نام سے 1 گھنٹے میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، جس میں ان کو پہلے سے ایک موضوع دیا جاتا تھا، اور اس موضوع سے متعلق ان کو معلومات اور الفاظ، معانی و تعبیرات فراہم کیے جاتے تھے، جس کی روشنی میں وہ آپس میں آدھا گھنٹہ عربی میں گفتگو کرتے، اور پھر جو ہے آدھا گھنٹہ وہ اساتذہ کے سامنے اس گفتگو کو سناتے۔ پھر ناشتہ ہوتا تھا، اور ناشتے کے بعد باقاعدہ گھنٹوں کا آغاز ہوتا تھا، جس میں پہلا گھنٹہ محاضرات کا ہوتا تھا، جس میں اساتذہ اور ماہرین علم و ادب اور ماہرین فن اپنے قیمتی محاضرات پیش کرتے ہیں، جس کے ذریعے عربی زبان و ادب کی مختصر تاریخ اور اس سے متعلق بنیادی معلومات طلباء کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا گھنٹہ تدریس النصوص کے نام سے ہوتا ہے، جس میں منتخب عربی عبارتیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کو سمجھایا جاتا ہے، اور خصوصی طور پر ان کو حل کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ ہوتا ہے تعبیر و انشاء کے نام سے، جس میں ترجمہ نگاری، مضمون نگاری، عربی عبارت کا اردو ترجمہ، اردو عبارت کا عربی ترجمہ، اس طرح کی چیزیں اس گھنٹے میں سکھائی جاتی ہے۔ پھر 1 گھنٹہ ہوتا ہے تسمیع المحفوظات کے نام سے، جس میں روزانہ مختلف گھنٹوں میں جن الفاظ کی ضرورت ہے، جن تعبیرات کی ضرورت ہے، جو اشعار طلباء کے کام آ سکتے ہیں، وہ طلباء کو دیے جاتے ہیں، ان کو سمجھایا جاتا ہے، اور پھر ان کو یاد کرنے پر توجہ دلائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ظہرانہ ہوتا تھا، اور پھر ظہر کی نماز تک طلباء آرام کرتے تھے۔ نماز ظہر کے بعد پہلا گھنٹہ تفسیر الآیات و شرح الاحادیث کے نام سے ہوتا ہے، جس میں طلباء روزانہ ایک آیت کی تفسیر اور ایک حدیث کی تشریح اساتذہ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اساتذہ اس سلسلے میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔
اس کے بعد 1 گھنٹہ تمثیلات کے نام سے ہوتا ہے، جس میں بول چال کی عملی مشق کروائی جاتی ہے، خصوصاً مختلف جو متعینہ موضوعات ہیں اس کے تعلق سے ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اور پھر 1 گھنٹہ کتابت المذکرات کے نام سے ہوتا تھا، جس میں روزانہ جو کام طلباء نے کیا ہے اس کو عربی میں لکھنا ہوتا ہے، ڈائری اور روزنامچے کی شکل میں، اور پھر طلباء جو ہے اساتذہ کے سامنے ان کو پیش کرتے ہیں اور اساتذہ اس کی تصحیح کرتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد تھوڑی دیر طلباء 1 گھنٹے میں شرکت کرتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے تسمیع القصص۔ اس میں آسان موضوعات کے تحت طلباء کو 2 سے 3 منٹ عربی میں کسی بھی موضوع پر بولنا ہوتا ہے۔ پھر نماز مغرب تک کا وقفہ ہوتا ہے، جس میں طلباء کچھ سیر و تفریح وغیرہ کرتے ہیں، اور پھر نماز مغرب سے لے کر نماز عشاء تک طلباء ایک بہت ہی اہم کام میں مشغول ہوتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے مطالعۃ الکتب۔ اس سلسلے میں معہد کے ذمہ داران نے عالم عرب سے جو جدید طرز پر شائع شدہ کتابیں ہوتی ہیں ان کی ایک بڑی تعداد یہاں پر فراہم کر رکھی ہے۔ طلباء روزانہ ان کتابوں کو حاصل کرتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس کے اچھے اثرات اس طور پر متعین ہوتے ہیں کہ طلباء 1 مہینے کے مختصر عرصے میں کئی کتابیں تقریباً ہر طالب علم 15-20، بعض طلباء 25-30 کتابوں تک کا بھی مطالعہ کر لیتے ہیں۔ نماز عشاء اور عشائیہ وغیرہ سے فراغت کے بعد 1 گھنٹہ ہوتا ہے القاء الخطب کے نام سے، جس میں طلباء عربی زبان میں خطبے کی مشق کرتے ہیں۔ اس طرح یہ پورے دن کا نظام ہوتا ہے۔ رمضان میں بھی یہ تمام کام اسی طرح جاری ہیں، البتہ اس میں کچھ تخفیف کی گئی ہے اور کچھ کاموں کو ایک دوسرے میں ضم کیا گیا ہے، اور سحری کے بعد سے لے کر اذان فجر کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس کو بھی کام میں لاتے ہوئے اس میں حوار و مناقشے کا گھنٹہ جو رمضان سے قبل فجر کے بعد ہوا کرتا تھا وہ اب اس وقت میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تراویح کے بعد بھی طلباء بہت دیر تک ان علمی کاموں میں مشغول رہتے ہیں، گویا کہ ایک عربی کی فضا ہے، عربی کا ماحول ہے، ہر طالب علم عربی سیکھنے میں لگا ہوا ہے، ہر استاد عربی سکھانے میں لگا ہوا ہے، اور الحمدللہ اساتذہ کی ایک بڑی تعداد یہاں پر ہر وقت ان کے ساتھ موجود رہتی ہے، اور جو بھی ان کا سوال ہوتا ہے، ان کا اشکال ہوتا ہے، اس کا جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت اس کورس میں جو اساتذہ ہیں جو یہاں پر تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں اور طلباء کی رہنمائی کر رہے ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد ان طلباء کی ہے جنہوں نے اس سے پہلے کورسز میں شرکت کی، اس میں جو ہے نمایاں کامیابی حاصل کی، امتیازی نمبرات سے وہ کامیاب ہوئے، اور پھر اس کے بعد مستقل انہوں نے اپنی محنت جاری رکھی، اور اب وہ ماشاءاللہ پورے ہندوستان خصوصاً گجرات کے بڑے مدارس میں عربی زبان و ادب کی تدریسی خدمات کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور ان کورسز میں بھی وہ شرکت کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ایک بڑی تعداد کو ان سے فائدے کا موقع ملتا ہے۔ بہرکیف یہ مختصر کورس کی تفصیلات ہیں اور روزانہ اس میں ہونے والے کاموں کی تفصیلات ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً دیگر سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں۔ 1 ہفتے کے بعد اس کا افتتاحی پروگرام ہوا، جس میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شعبہ عربی کے صدر حضرت مولانا علاء الدین ندوی دامت برکاتہم، جو کہ معہد کے سرپرست بھی ہیں، ان کی تشریف آوری ہوئی، کئی دن تک ان کا قیام رہا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مولانا شعیب حسینی ندوی، مولانا طلحہ ندوی اور حضرت مولانا اقبال فلاحی دامت برکاتہم، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مہمانان کی آمد ہوئی، طلباء کو ان سے استفادے کا موقع ملا، اور اس طرح جو ہے یہ کورس بحسن خوبی خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ناظرین سے درخواست ہے کہ اس کی کامیابی کے لیے اور جو طلباء اس میں شرکت کے لیے آئے ہیں ان کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اور اس پیغام کو اور اس کام کو ہر آدمی اپنا کام سمجھے۔ عربی زبان ہر مسلمان کی زبان ہے۔ عربی زبان یہ کہا جائے تو
مبالغہ نہ ہوگا کہ ہر انسان کی زبان ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کی زبان ہے اور قرآن ہر انسان کے لیے ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس میں مہارت پیدا کرنا لازمی اور ضروری چیز ہے۔ ہم درخواست کریں گے آپ حضرات سے کہ اس کام کو اپنا کام سمجھتے ہوئے ہر علاقے میں اس طرح کے کورسز کے انعقاد کی فکر کریں، ہر آدمی عربی زبان میں مہارت پیدا کرے تاکہ اس کے ذریعے قرآن و حدیث کو سمجھے، اس پر خود بھی عمل کرے، دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائے۔ یہی ہماری ندا ہے، یہی ہماری صدا ہے اور معہد کا یہی پیغام ہے۔ معہد یہ کہتا ہے کہ العربیۃ للجمیع من تکلم بالعربیۃ فہو عربی، کہ عربی صرف عربوں کی زبان نہیں ہے بلکہ عربی ہر انسان کی زبان ہے، جو بھی عربی بولے وہ عربی ہے۔ اور العربیۃ لیست لغۃ واستخداما بل العربیۃ لیست حسبا ونسبا بل العربیۃ استخداما واستعمالا، کہ عربی زبان کا اعتبار وہ حسب و نسب کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ عربی زبان کا دار و مدار وہ استعمال کرنے پر ہے۔ بہت سے عرب ایسے ہیں جو عالم عرب سے کٹ گئے ہیں، دوسرے ممالک میں دوسرے علاقوں میں رہتے ہیں، ان کا عربی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کا عربی سے کوئی تعلق بھی باقی نہیں ہے۔ تو بہرکیف ہر آدمی کو اس میدان میں آگے بڑھنا چاہیے اور معہد کے اس کام میں اپنا ہر تعاون پیش کرنا چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔